مومن سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آغا شہزاد اور ڈاکٹر حماد ان برادران کے تمام مرحومین کی روح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ایام ازاں ہیں، شہادت مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی یہ شب ضربت ہے کہ جس میں ہم ذکر مولا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انجام دیا ہے۔ مولا امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ اے علی، قرآن مجید کی کون سی آیات آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہو؟ تو مولا نے کہا یہ وہ آیت کہ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ مولا نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، اے حبیب آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت پر گواہ تو اللہ ہے اور وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ گواہ ہیں، یہ تو سبھی کو پتہ ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں جو بھی آیت فضیلت علی ابن ابی طالب میں آئی ہو، اغیار نے بڑی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ تاریخ میں کوشش کی گئی۔ جب زکوٰۃ علی ابن ابی طالب نے رکوع کے حالت میں دی تو انہوں نے کہا زکوٰۃ علی نے بھی دی اور انہوں نے بھی دی، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر علی صاحب علم کتاب ہیں تو ہم بھی صاحب علم کتاب ہیں۔ تو ہر آیت جو مولا علی کی فضیلت میں نازل ہو رہی ہے، کوشش اغیار کی یہ کی جا رہی کہ ہم بھی شامل ہو جائیں، ہم بھی اس کا مصداق بن جائیں، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ مولا نے فرمایا سب سے بہترین آیت کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں فضائل قرآن کے باب میں علی ابن ابی طالب کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول کی رسالت پر اپنے ساتھ مجھے گواہ ٹھہرایا۔ یعنی اگر رسول اللہ کی رسالت ثابت ہوئی ہے تو وہ بگواہی پروردگار ہے اور بگواہی علی بن ابی طالب ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، ہم نے اور علی نے آپ کی رسالت کو ثابت کروایا ہے، منوایا ہے، تو اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دین بھی اس وقت تک کہ محمد کا مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ علی کی ولایت کا ذکر نہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا جب ذکر ولایت علی ہوا غدیر میں تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کامل ہوا، میں نے نعمت کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام دین پر اللہ راضی ہو گیا۔ کس سے راضی ہوا؟ ولایت علی کے اعلان سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام مسلمانوں کے پاس چاہے جیسے تیسے ہو، جب تک کہ ولایت علی کی بنیاد نہ پائی جائے اللہ ان کے دین سے، اسلام سے راضی نہیں ہوگا۔ رضایت وہیں پر ملے گی جہاں پر بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی ومن عنده علم الکتاب، تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں کوئی شخص کسی نے ہمت نہیں کی کہ وہ داخل ہو جائے۔ یہ کتاب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے۔ اور عزیز و علی کے علم کے بارے میں کیا کہا جائے، کیا فضیلتیں بیان کی جائے۔ بس علی ابن ابی طالب نے اپنے علم کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ ایک لفظ سے کیا ہے، ایک جملے سے کیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے کہ جو نہ علی سے پہلے کسی پیغمبر نے استعمال کیا اور نہ علی کے بعد کسی میں ہمت ہے کہ وہ جملے کو استعمال کرے، اور جسے پتہ چلتا ہے کہ عظمت علی، علم علی کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم کھو بیٹھو علی ابن ابی طالب کو۔ وَأَنَا وَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر مولا نے یہ فرمایا لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا مُدَّعٍ كَذَّابٍ، اور اس جملے کو کوئی نہیں کہے گا میرے بعد مگر وہ شخص کے جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، اور ایسا کہ جو کذاب ہے۔ تو لہٰذا یہ سلونی کا دعویٰ وہ ہے کہ جو صرف امام علی نے کیا ہے اور دیگر ائمہ نے بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب بتلانا چاہ رہے ہیں کہ علم الاولین والآخرین، تمام انبیاء کا علم رسول کے پاس ہے، تمام رسول کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا سلونی سلونی، دوسرا جملہ ہے فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، چونکہ میرے پاس علم اولین اور آخرین پایا جاتا ہے، اس لیے علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ فَإِنِّي وَارِثُ الْعُلُومِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، میں وہ ہوں کہ جو وارث ہوں علوم انبیاء اور مرسلین کا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہر چیز چرائی جا سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا۔ مسند خلافت کو علی کے بعد چھین تو لیا، زور قدرت پر، زور بازو پر گرچہ صحیح، لیکن علی سے علم کو نہ چھین سکے۔ اور عزیزو، مسند رسول اللہ پر وہی شخص سزاوار ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، خلافت کا تصور کیا ہے؟ خلیفہ وہی ہے کہ جو امت کے مسائل کو حل کرے، لیکن اگر منبر پر بیٹھ کر خلیفہ یہ کہے کہ اے علی مجھے جواب نہیں، اس کا جواب آپ دے دیں، مجھے پتہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خلیفہ وہ جو بیٹھا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو جواب دے رہا ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ اور اس کی شہادتیں تاریخ میں لوگوں نے دی ہیں۔ جب خلافت کو چھین لیا گیا تو علی کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ علم ہے۔ علی علم سے پہچانے جاتے ہیں، اور علی کا علم ہی خلافت علی ابن ابی طالب کو ثابت کرتا ہے۔ خلافت چھیننے کے بعد آئے، مسند رسول اللہ پر وہ لوگ بیٹھنے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا، یہودی آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ خلیفۃ رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ کے خلیفہ کون ہے بتلائیے۔ تو کہا یہ جو تشریف فرما ہے یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو کہا بتلائیے، ہمیں کچھ سوال پوچھنا ہے آپ سے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو رسول کا خلیفہ ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، عالم زمانہ ہے۔ وزان گرامی، یہ عجیب یہودی ہیں کہ جو اپنی کتابوں میں پڑھتے تو صحیح ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہ بھی اپنے انداز میں ایک ہٹ درم ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے خلیفہ ہیں رسول اللہ کے. تو انہوں نے پوچھا بتلائیے ہم توحید کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہود جو ہیں عیسائیوں کی نسبت مسلمانوں سے توحید کے معاملے میں قریب ہیں. تو انہوں نے کہا بتلائیے اللہ اسلام کے اعتبار سے ہے تو کہاں ہے؟ تو انہوں نے آیت پڑھ رکھی تھی قرآن مجید کی، کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ آیت الکرسی کی آیت ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کرسی ہے آسمانوں پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ آسمان پہ رہتا ہے. تو کہا جب اللہ آسمان پر رہتا ہے تو کیا زمین اللہ کے وجود سے خالی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ظاہر ہے آسمان ہے تو آسمان پر ہے تو زمین تو خالی ہوگی. تو کہا اگر زمین پر ہوتا ہے تو آسمان اللہ کے وجود سے خالی ہے. تو اب ان سے جواب نہیں بن پڑا. تو ایک مرتبہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. اس وقت علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ بھئی لوگ آئے ہیں اسلام کے حوالے سے سوال پوچھنے کے لیے. اب جو مسلمان کو شبہ ہوا کہ علی ابن ابی طالب کا ان کے ساتھ یارانہ تھا اس لیے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، نہیں کوئی یارانہ نہیں تھا. اسلام پر اگر وقت پڑ جائے تو علی ہوتے تھے تاکہ اسلامی جواب دے سکیں. علی ابن ابی طالب وہاں پر اسلام کے لیے ہیں، اسلام کے بقا کے لیے، میسج کو پہنچانے کے لیے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ بھئی تو واپس نہ چلا جا، مجھے اجازت دی جائے میں جواب دوں. تو امام نے فرمایا تو نے پوچھا توحید کے بارے میں اللہ کہاں رہتا ہے، توجہ کا طالب ہوں. تو میرے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں بھی آیا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل عین العین فلا عین لہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے مکان کو بنایا لیکن وہ خود لا مکان ہے. وَجَلَّ أَن يَحْوِيَهُ الْمَكَانِ، اور وہ اس بات سے پاک اور پاکیزہ ہے کہ مکان اس پر حاوی ہو جائے. وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، جبکہ وہ ہر مکان میں موجود ہے. بغیر مماست ولا مجاورہ، ہر مکان میں ہے بغیر کسی شے کو مس کیے ہوئے، یا کوئی شے اس کو مس نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ کسی کے مجاور میں بیٹھا ہوا ہے. توجہ کا طالب، کیونکہ جب آپ مکان میں ہیں تو مکان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی کسی کے بازو بیٹھا ہوا ہے، مجاور میں بیٹھا ہوا ہے، آپ زمین کو ٹچ کر رہے ہیں، زمین آپ کو ٹچ کر رہی ہے. اللہ لا مکان ہے لیکن اس کے باوجود وہ مکان میں موجود ہے بغیر کسی کو مس کیے ہوئے اور بغیر کسی کے مجاورت کے. یحیط علما بما فیہا، مکان میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. جو کچھ مکان کا علم ہے مکان میں ہے اس کا علم اللہ کو ہے. ولا یخلو شیء منہا من تدبیر، اور جو مکان میں جو اشیاء پائی جاتی ہیں ان کی تدبیر کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور کوئی شے جو مکان میں ہے وہ اللہ کی تدبیر سے باہر نہیں ہے. تو عزیزان گرامی امام نے کیا بتلایا؟ اس جملے سے، اس فصاحت و بلاغت والے کلمات سے امام نے ظاہر یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم بالذات ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے مکان بنایا لیکن وہ لا مکان ہے، لیکن اس کے باوجود مکان میں موجود ہے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں مولا؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ مکان کے ساتھ ہے تو جیسے اللہ قدیم ہے مکان بھی قدیم ہو جائے گا. جبکہ اللہ مکان مخلوق پروردگار ہے تو مخلوق بعد میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہے. تو لہٰذا مولا نے بتلایا کہ اس روایت کی روشنی میں سمجھ لو، اس بات کی روشنی میں سمجھ لو کہ اللہ قدیم بالذات ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کسی سے وہ مجاورت میں نہیں ہے اور نہ کوئی مکان اس پر حاوی ہو سکتا ہے. اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لا متناہی ہے، یعنی اللہ کو کوئی چیز پکڑ میں نہیں لا سکتی. جو چیز پکڑ میں ہو جائے وہ محدود ہے اور اللہ ہمارا محدود نہیں ہوا کرتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیا ہوا؟ جیسے ہی اس جملے کو سنا یہودیوں نے تو ایک مرتبہ جاتے جاتے یہ جملہ کہہ کر گئے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو شخص منبر رسول پر تشریف فرما ہے یہ خلیفہ رسول اللہ نہیں بلکہ اے علی آپ نظر آتے ہیں. اس بات کے برازندگی آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہوں.
یہ اغیار کہہ کر گئے، اور ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں ہوا، روایتوں میں ملتا ہے کہ پھر کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد یہودی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ بتلائیے آپ کے دین میں اللہ نے حیات کا سرچشمہ کسے قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتلائیے کہ وہ موجودات کون سی ہیں کہ جن سے اللہ نے گفتگو کی، موجودات یعنی جمادات، جن میں ظاہر سی بات ہے کیپیبلٹی نہیں ہے بات کرنے کی، اس کا بھی جواب نہیں پڑا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو کم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا علی کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد کہا آپ ہی اسی کا جواب دے دیجئے، اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ سن، تو نے پوچھا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کا سرچشمہ کسے قرار دیا ہے، تو پانی وہ شے ہے کہ جس سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر حیات اور جمندے کی تخلیق کی ہے۔ وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اور پھر اس کے بعد تیرا دوسرا سوال ہے کہ کون سی وہ جمادات ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی؟ تو کہا وہ ہیں زمین اور آسمان۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ اپنی مرضی سے آتے ہو یا تمہیں ہم جبرن بلائیں؟ تو زمین اور آسمان نے کہا قالتا اتینا طاعین، اے پروردگار ہم اطاعت کو نہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تو نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو مسلسل ایک سرے سے زیادہ ہوتی ہے تو دوسرے سرے سے کم، اور دوسرے سرے سے کم ہوتی ہے تو پہلے سرے سے زیادہ ہو جاتی ہے؟ تو کون سی چیز ہے کہ جو بڑھتی رہتی ہے اور کم ہوتی رہتی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ وہ ہے دن اور رات کا بدلنا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کہ جب دن بڑھتا ہے تو اس طرف سے رات کم ہونے لگتی ہے، جب رات بڑھنے لگتی ہے تو پھر دن کم ہونے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ تو میرے مولا نے وہاں پر بھی ان کے مسائل کو حل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ومن عنده علم الکتاب، کتاب کا علم علی کے پاس ہے۔ اور رسول کس لیے آئے تھے کہ کتاب کا علم دیں؟ تو رسول کے بعد ہر وہ جو مسند قضاوت اور مسند خلافت پر آئے اسے بھرپور علم قرآن ہونا چاہیے، وگرنہ اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے خلیفۃ رسول اللہ نہیں ہے۔ اور یہی ماجرا ہوا کہ جب دوسری خلافت تاریخ میں آئی تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا، اور لانے کے بعد یہ کہا گیا، اس کے شوہر نے خود کہا کہ اس نے برائی کی ہے اور یہ بچہ میرا نہیں ہے، چونکہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے اسے سنسار کیا جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے سنسار کا حکم بھی دے دیا اور سخت سزا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ متوجہ پاک دامن تھی، تو ایک مرتبہ اس نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ علی ہی بہترین واسطہ ہیں کہ جو میرے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ تو اس نے علی کو وسیلہ قرار دیا، حیدر کرار کو کہا اے علی میں اپنے مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، میں پاک دامن ہوں، اس کا علم آپ کو ہے، میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام نے ایک ٹوک ہو کر مصمم ارادے کے ساتھ یہ جملہ فرما دیا کہ یہ جو آپ نے سنسار کا حکم دیا ہے یہ غلط ہے، یہ عورت پاک دامن ہے، یہ بچہ اسی کا ہے گرچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا۔ تو انہوں نے کہا مولا یہ کیسے حکم فرما رہے ہیں، بچہ تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، قرآن کی روشنی میں، خود ریفر کر رہے ہیں کسے؟ قرآن کی طرف، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اگر بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو وہ بچہ باپ کا ہی ہے، ماں بدکردار نہیں ہے۔ تو کہا دلیل مولا قرآن سے دیجئے۔ خلیفہ وقت نے پوچھا تو کہا کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ بچے کے حمل، پریگننسی اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنے مہینے ہیں؟ 30 منتھس، 30 مہینے، 30 شہرا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والدہ کو، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو اب اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا؟ دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت 3 مہینے، اور دودھ کتنے مہینے پلائیں؟ 24 مہینے، 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادہن
حولین کاملین، مکمل 2 سال بچوں کو مائیں دودھ پلائیں. تو میرے مولا نے کہا 30 مہینے سے 24 مہینے نکالو تو کتنے بچ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 30 میں سے 24 نکال لیے جائیں تو 6 مہینے. تو کہا قرآن کی روشنی میں کم سے کم پریگننسی کی مدت 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 ماہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب جان گرامی یہ جو جملہ مولا امیر المومنین نے قرآن سے حوالہ دیا تو خلیفہ وقت ایسے بے زباں ہوئے کہ انہوں نے ایک مرتبہ برجستہ طور پر کہا کہ لولا علی لہلکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور پھر یہی صرف نہیں فرمایا لولا علی لہلکا، بلکہ فرماتے ہیں عاجزت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، مائیں عاجز ہیں کہ وہ علی جیسے بچے کو پیدا کر سکیں. یہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں انہوں نے فرمایا. اور پھر جب تاریخ آگے بڑھی تو ظاہر ہے صاحب علم کتاب ہیں، تو زمانے خلافت اول میں مولا علی نے علمی حوالے سے امداد کی، دوسرے شخص کو بھی مدد فرمائی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کی مدد تھی. اور پھر جب تیسرا دور آیا تو تب بھی ظاہر ہے سوال کا سلسلہ تو ہوتا ہے نا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی جاتے کیوں تھے؟ جانا ضروری ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو حق چیز اگر چھین لی بھی جائے آپ سے تو مولا کی ذمہ داری تھی، تو لہٰذا مولا تیسرے دور میں بھی جایا کرتے تھے مسجد النبوی میں. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص بڑا عظیم سوال لے کر آ گیا اور وہ ایک مرتبہ اس نے قبرستان کا رخ کیا، قبرستان سے ہڈی اٹھائی مردے کی اور میک شور کیا کہ یہ کافر کی ہڈی ہے، چونکہ کافر پر تو عذاب ہوتا ہے نا. وہ لے کر آگے آتی سے خلیفہ کا دور ہے، ان کے سامنے ہڈی پھینک کر کہتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں اور قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں پر عذاب نازل کرتا ہے، وہ آتش جہنم میں ہے. توجہ کا طالب جان گرامی، جب کوئی چیز آگ میں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے حرارت پائی جاتی ہے نا. چائے بالکل ابھی نکل کر آئے تو چونکہ آگ کے اوپر سے ہٹائی جاتی ہے، پراٹھا آپ اٹھاتے ہیں تو فوراً تپش محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، گرمی ہوتی ہے. تو اس نے کہا اگر اللہ نے کافر پر عذاب کیا ہے تو یہ جو ہڈی ہے یہ گرم ہونی چاہیے، جبکہ یہ ہڈی بھی کافر کی ہے لیکن ٹھنڈی بھی ہے. تو اب آپ بتلائیے کہ کیسے اللہ اس پر عذاب کر رہا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو چلیں باب مدینۃ العلم کی طرف کہ جس کے پاس علم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے مولا نے کہا کہ یہ سوال جب میرے مولا کے سامنے پیش کیا گیا، مولا مسکرائے، کہا اتنا سادہ سا سوال ہے؟ تو کہا کیسے سادہ ہے مولا؟ تو کہا سادہ سا ہے، جاؤ میں تم نے سوال کیا، جاؤ جا کر ایک پتھر اٹھاؤ اور ایک لوہا اٹھاؤ. اور اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے دونوں کی رگڑ سے آگ وجود میں آتی تھی. تو میرے مولا نے اس شخص سے یہ کہا کہ لوہے کو تم نے اٹھایا، پتھر کو اٹھایا، ایک دوسرے کے سامنے گھسو اور گھسنے کے بعد اس شے کو آگ لگاؤ. تو اس نے فوراً وہ عمل انجام دیا. اور جیسے اس نے وہ عمل انجام دیا تو میرے مولا نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ہاتھ میں 2 اشیاء دیکھ رہا ہوں، ایک لوہا ہے اور ایک پتھر ہے جس کی رگڑ سے آتش وجود میں آ رہی ہے جو جلا رہی ہے، لیکن لوہا بھی سرد ہے، پتھر بھی سرد ہے. لیکن آنکھ بتا رہی ہے، مشاہدہ بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر سے حرارت وجود میں آئی، جبکہ حرارت کی طبیعت کیا ہے کہ وہ جلاتی ہے، نہ پتھر جل رہا ہے نہ لوہا جل رہا ہے. تو جان گرامی میرے مولا نے بتلایا کہ جس طرح یہ دونوں چیزیں ٹھنڈی ہوتے ہوئے اپنے اندر آگ کو سمو سکتی ہیں، اسی طریقے سے اس کافر کی ہڈی پر عذاب بھی ہو رہا ہے، گرچہ وہ ظاہراً ٹھنڈی اور سرد تمہیں نظر آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ برادران آ سکیں. صلوات کے ساتھ بر محمد و آل محمد. آگے ادھر بھی جگہ ہے.
عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب نے خلیفہ سوم کے دور میں بھی ان کی مدد کی. اور یہ جو جملہ ہے نا لولا علی اللہ لکا، یہ خلیفہ دوم سے ہی منسوب نہیں ہے بلکہ خلیفہ سوم نے بھی اس جملے کو کہا ہے. تاریخ میں مشاہدات میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے بھی کہا اس واقعے کے بعد کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو عزیزان گرامی، ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی پیروی کی جائے کہ جو ہلاکتوں سے نجات دینے والا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو معرض ہلاکت میں سمجھتا ہے بغیر علی کے اسے نجات نہیں مل سکتی ہے تو وہ دوسروں کو کیسے نجات پہنچائے گا؟ تو لہٰذا اس سے متمسک ہو کہ جو خودیوں کو اور اغیار بھی اس کے بارے میں کہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جو ہماری نجات کا سبب ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں نجات نہ ملتی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب وہ ہیں ومن عنده علم الکتاب کا مصداق، وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. علی وہ ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ کہ جن کے دلوں میں علم ہم نے ڈالا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں. علی وہ ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہے، علم میں گہری رسائی رکھتے ہیں، ظاہر و باطن قرآن جیسے نازل ہوا ہے اسی طریقے سے جانتے ہیں. اور اسی لیے میرے مولا نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے قرآن کو جمع کیا جیسے کہ وہ نازل ہوا تھا اول سے لے کر آخر تک سوائے علی ابن ابی طالب، یعنی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے جمع قرآن کیا ہو کما انزلہ جیسے نازل ہوا ہے. اسی لیے چونکہ ومن عنده علم الکتاب، آیت کی طرف واپس چلتے ہیں کہ رسول کے رسالت پر گواہ کون ہے؟ اللہ. ومن عنده علم الکتاب، وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا، یعنی قرآن مجید کے پاس جس کا علم ہے علی ابن ابی طالب کے پاس، تو وہی بتلائے گا کہ اصل تفسیر اور شان نزول قرآن کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے بعد ازیں کے خلافت کو علی سے چھینا گیا، سب سے پہلا کام جو کیا ہے علی نے وہ جمع قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو جمع کرنا ہے. عزیزان گرامی، تھوڑی سی علمی گفتگو ہو جائے صلوات کے ساتھ بر محمد و آل محمد. جمع قرآن کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں. جمع قرآن نے قرآن کو جمع کرنا، کمپائل کرنا. تو عزیزان گرامی، ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب جب قرآن نازل ہوتا تھا تو خود مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ آیتوں کو لکھواتے تھے، سارے معلومات اور علوم جو نہاں اور آشکار ہیں علی ابن ابی طالب نے انہیں لکھا، اور ظاہر ہے آیات کو جمع کرتے جاتے تھے. آیت نازل ہوئی، مولا علی املا کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل کاتب وحی اغیار نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہیں. کاتب وحی حقیقت میں کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے عہد اور مصمم کیا خلافت کے چھننے کے بعد کہ میں ابا اپنی ردا نہیں ڈالوں گا اس وقت تک کہ میں جمع قرآن نہ کر لوں. اور عزیزان گرامی 6 ماہ روایتوں میں مختلف وقت ملتا ہے مولا نے قرآن مجید کو جمع کیا. اب یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، جو مولا نے قرآن مجید کو جمع کیا، کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ تمام آیات وہ جو قرآن ترتیب شدہ علی ابن ابی طالب کا ہے اس میں ہے، اور یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے سب میں وہی آیات ہیں، وہی صورتیں پائی جاتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اور فرق، اختلاف بھی شاید لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن بغیر تفسیر کے ہے، قرآن علی ابن ابی طالب تفسیر کے ساتھ ہے. تو میرے مولا نے ایک ایک آیتوں کو حسب نزول، جیسے جیسے نازل ہوتی جاتی تھیں آیتیں ویسے ویسے نزول کی ترتیب سے جو سورہ پہلے نازل ہوا اس کو پہلے رکھا، اس کی تفسیر کرتے گئے. اور اس قرآن کی خصوصیات میں کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کی ترتیب نزول ہے. یہ ایک پہلی خصوصیت ہے. اس میں تعویل پائی جاتی ہے. تعویل کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر ظاہر لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے شرک کی طرف چلا جاتا ہے انسان. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، تو اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے نا. تو یہاں پر مولا علی نے ہمیں بتلایا کہ ید اللہ سے مراد قدرت پروردگار ہے.
یعنی ید ریزمبلنس کرتا ہے کس کو؟ قدرت پروردگار کو. الی ربہا ناظرہ، لوگ قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے. تو یہ جو نظارہ ہے قیامت میں کہ یہ مشاہدہ عینی ہے، آنکھوں سے اللہ کو دیکھا جائے گا، تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ اللہ کو عینی مشاہدے سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے بلکہ حقیقت ایمان سے اس کا ادراک ہو سکتا ہے. تو یہ مولا نے ہمیں بتلایا. وگرنہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ ویسے تو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے. سارے ہمارے احباب جو برادران ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا، لیکن مولا نے توحید کو بتلایا تو اس کے اندر تعویل پائی جاتی ہے. تو قرآن مجید کی آیات کافی نہیں ہے، ان کی تعویل ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں تنزیل ہے، جو مولا علی نے قرآن جمع کیا. تنزیل کا مطلب کیا ہے؟ تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا شأن نزول کیا ہے، کس کی مدح میں نازل ہوئی ہے، کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. یہ قرآن جو علی نے جمع کیا ہے اس میں محکم اور متشابہ پایا جاتا ہے. وہ آیتیں کہ جو محکم یعنی جن کے معانی واضح ہیں، متشابہ یعنی جن کے معانی مختلف ہیں. کچھ لوگ جو متشابہات کا علم لینا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آیات کے معانی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ منافق اپنے اعتبار سے معانی آیات کو نکالے. توجہ کا تعلیم. تو اللہ نے محکم بھی رکھا ہے، متشابہ کو بھی رکھا ہے. علی نے محکم اور متشابہ کو واضح کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا ناسخ و منسوخ کو میں نے اس کے اندر واضح کیا ہے. ناسخ کیا چیز ہے؟ منسوخ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت کی جو پہلے نازل ہوئی، اب اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اللہ نے اس آیت کو برخاست کر دیا، اس کے احکام کو. تو اللہ نے ناسخ والی آیت اتاری کہ جو نسخ کرتی ہے منسوخ آیت کو. تو میرے مولا نے منسوخ آیت کو بعد میں رکھا اور ناسخ آیت کو پہلے رکھا، منسوخ آیت کو پہلے رکھا، ناسخ آیت کو بعد میں رکھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نسخ شدہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر مولا نے عزیمت اور رخصت کو بیان کیا ہے. بعض احکام ایسے ہیں کہ جنہیں آپ نے بجا ہی لانا ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں کہ جو عالم اضطرار میں اس میں رخصت پائی جاتی ہے. اور عزیزان گرامی، جب 6 مہینے تک صاحب علم الکتاب نے کتاب کے علم کو جمع کیا اور جب مکمل ہو گئی تو ایک مرتبہ لے کر آئے خلیفہ وقت کے سامنے اور رسول اللہ کی اس روایت کو پڑھا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا اور اس پر گواہی دینے والے موجود ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو علی نے کہا میں عطرت اور یہ قرآن ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. یہ قرآن میں نے تفسیر کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے قبول کر لو گرچہ خلافت کو تم نے قبول نہیں کیا. تو مولا نے کیا کہا؟ خلافت کو قبول نہیں کیا، قرآن قبول کر لو. تو انہوں نے قرآن کی ورق دردالانی کی. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ اس کے اندر تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، شان نزول بھی ہے، لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس قرآن کو ہم قبول کر لیں گے تو اسی قرآن کے ذریعے ہماری خلافت رد ہو جائے گی. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے خلافت کو ہم نے چھینا، اس قرآن کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو میرے مولا نے کہا ایھا الناس جان لو میں نے حجت کو تمام کر دیا ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے اندر منافقین کے، مشرکین کے اور کافرین کے نام لکھے گئے ہیں کہ جن کی مذمت اور منقصت میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. امام رضا علیہ السلام نے بزندی کے حوالے اور بزندی کے حوالے اس کتاب کو کیا. اور کرنے کے بعد امام تشریف کسی جگہ لے کر گئے. واپس آتے آتے صحابی تھے، چونکہ امام نے دیا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں اختیار ہے، تو انہوں نے کتاب کو کھولا تو وہاں پر منافقین میں تقریباً مشرکین کے 70-80 نام انہوں نے پڑھ لیے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے قبول نہیں کیا گیا اور علی نے کمپائل کیا، جو علی سے حسن، حسن سے حسین، حسین سے سید سجاد، امام زین العابدین، امام باقر، یہاں تک کہ امام زمانہ تک یہ کتاب پہنچی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وَإِذَا خَرَجَ يَقُومُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَكِتَابٍ جَدِيدٍ، روایتوں میں آئے گا جب امام آئیں گے تو امر جدید کے ساتھ، امر مصطفیٰ ہے، حکم مصطفیٰ ہے، لیکن جدید کیوں لگے گا؟ کیونکہ امت مسلمہ ان احکام رسول اللہ سے دور ہو چکی ہے. وہ کتاب جدید، کتاب جدید کہا گیا روایت میں، تو کتاب جدید وہی کتاب ہے لیکن تفسیر اور تعویل کے ساتھ ہے کہ جو میرے مولا لے کر آئیں گے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا اول سے آخر تک، میں کسی موقع پر اس بات کو بیان کر چکا ہوں
کہ مولا علی اور ائمہ طاہرین کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے معانی جو ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور باطن کے 7 بعض آیتوں کے 7 بواطن ہیں اور 70 باطن ہیں۔ ان تمام بواطن اور ظواہر قرآن کا علی ابن ابی طالب کو علم ہے، ایسے کہ جب بھی سوال قرآن سے پہنچے بغیر کسی تعامل کے علی جواب دیتے ہیں، بغیر کسی تعامل کے۔ بھئی کتنا بھی بڑا آیت اللہ ہو جائے، میں نے دیکھا ہے علماء کو، مجتہدین کو، بعض وقت توضیح المسائل وہ لکھتے ہیں، ظاہر سے کمپیوٹر تو نہیں ہے نا، انسان ہے، اور اس ظاہر ہے انسان کا حافظہ بڑھاپے میں ویسے بھی چلا جاتا ہے۔ مجتہدین اپنی توضیح کھول کر بعض وقت دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فتویٰ ضمن میں لکھا تھا۔ تو عزیزان گرامی، لیکن علی کا جو ہر ایک کا مولا ہے، علم میں صاحب کتاب علم لدنی ہے، ان کے علم کا انداز کیا ہے؟ علم کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ دوم نے پوچھا کہ اے علی، یہ سارے سوالات کے جوابات آپ فوراً کیسے دے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ بھی ان کو سمجھانے کے لیے پوچھا، ورنہ علی کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا بتلائیں آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا فرضاً برجستہ طور پر کہ 5 انگلیاں ہیں۔ تو کہا یہ 5 انگلیوں کا علم فوراً جواب کیسے دے دیا؟ تھوڑا سوچتے کہ کتنی انگلیاں ہیں، گن لیتے۔ تو انہوں نے کہا اے علی، یہ بدیہی علم ہے، سب بچے کو پتا ہے کہ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جس طرح انگلیوں کا علم تمہارے لیے بدیہی ہے، واضح ہے، تمام کائنات کے جو علوم اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ ہمارے لیے واضح ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فَإِنَّ عِنْدِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، علی ابن ابی طالب علم الاولین و آخرین رسول اللہ نے عطا فرمایا، پروردگار نے علی کو علم عطا فرمایا، اور قرآن میں واضح طور پر کہا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، کتاب کا علم جو رسول کی رسالت پر جو گواہی دے رہا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور عزیزان گرامی، علی کی دوسری جو خصوصیت ہے وہ عدالت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی عدالت علی اور علم علی ابن ابی طالب سبب کمال علی جو ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے بغض رکھا، اور عزیزو اس قدر بغض رکھا کہ خلافت کو چھینا گیا۔ 25 سال کے بعد جب خلافت لوگوں نے دی اور آ کر بیعت کی لوگوں نے، ظاہر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب چھینا خلافت کو تب بھی علی خلیفۃ اللہ تھے، لیکن جب آئے اور بیعت کی، چوتھا معنی انہوں نے اپنے اعتبار سے، تو اس کے بعد بھی جنگیں مولا کے ساتھ کی گئیں، جمل، صفین اور نہروان۔ یہ بتلاتا ہے بغض علی ابن ابی طالب کو۔ اور عزیزان گرامی، ہم یہ ذمہ داری ہے کہ حب علی ابن ابی طالب اپنے بچوں میں منتقل کریں، چونکہ علی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ کسی اغیار کی طرف رخ بھی کیا یا نرم گوشہ بھی رکھا تو عالم برزخ میں مشکلات کا انسان شکار ہو سکتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا، یہ وہ رات ہے کہ جو شب ضربت سے جانی جاتی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے، جو حضرات یہاں پر موجود تھے انگلش لیکچر میں، کہ شہادت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ شہادت عظیم رتبہ ہے، اور شہید کا اللہ کے نزدیک بڑا عظیم مقام ہے۔ اور میرے مولا جب بھی کسی جنگ میں جا رہے ہیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ شہید ہو جائیں۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک جہاں پر مولا میرے لڑتے رہے ہیں، ہمیشہ میرے مولا نے چاہا کہ میں کسی بھی جنگ میں جاؤں تو واپس نہ آؤں، مجھے شہید اللہ تبارک و تعالی شہادت نصیب کرے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ جنگ احد میں 80 زخم بدن پر لگے تھے میرے مولا کے مشکل کشا کے، کہ بدن میں زخم کو سیا جاتا تو دوسرا زخم کھل جاتا، جب پہلے زخم کو سیا جا رہا ہے تو دوسرا زخم کھل جا رہا ہے، دوسرے زخم کو سیتے ہیں تو تیسرا زخم کھل جاتا ہے۔ ایسی کیفیت، جب ایک مرتبہ رسول اللہ کو علی نے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ رونے لگے، تو رسول اللہ نے کہا اے علی، کیا رو رہے ہو ان زخموں کی وجہ سے؟ تو کہا یا رسول اللہ، اتنے زخم لگے لیکن پھر بھی علی کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے کہا اے علی صبر کرو، اللہ تمہیں شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وقت آگے بڑھا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ دینا شروع کیا اور علی نے آخر میں اٹھ کر کہا کہ رسول اللہ بتلائیے رمضان میں بہترین عمل کون سا ہے؟ تو کہا گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد رسول اللہ رونے لگے بلک کر، تو کہا رسول اللہ سے علی نے یا رسول اللہ، کیا میرا سوال نابجا تھا؟
تو کہا کہ نہیں اے علی ابن ابی طالب، میں دیکھ رہا ہوں یہی رمضان کا موقع ہوگا کہ ایک شقی ترین شخص آئے گا اور فرق مبارک پر ضربت لگائے گا اور آپ کی داڑھی سر کے خون سے خضاب کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا میں دین پر قائم رہوں گا؟ اس وقت یہ جملہ کیوں پوچھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب؟ تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ ابتدا سے انتہا تک شہادت تک علی صراط مستقیم پر ہے اور خود صراط مستقیم ہے۔ تو کہا کہ اے علی، شہادت کے وقت آپ دین اسلام پر قائم ہوں گے، حق پر قائم ہوں گے، حق آپ کے ساتھ اور آپ حق کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ پھر مجھے پرواہ نہیں، اور علی تو کہتے رہتے ہیں کہ علی کو کوئی پرواہ نہیں کہ موت علی پر آئے یا علی موت پر جا گریں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوئی اور 40 ہجری ہے تو میرے مولا افطار کے لیے طریقہ کار ہوتا تھا کہ کبھی حسن کے گھر، کبھی حسین کے گھر، کبھی زینب ام کلثوم کے گھر افطار کرتے تھے، اور یہ موقع تھا کہ زینب کے گھر افطار کے لیے آئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بیٹی نے سامنے دودھ رکھا، روٹی رکھی اور نمک کو رکھا، تو ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا اے زینب، کیا تم نے بابا کو دیکھا ہے کہ اتنی نعمتیں علی ایک ساتھ استعمال کریں؟ اس میں سے کچھ اٹھا لو۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ یہ چاہتی تھی نمک اٹھا لیں، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا نہیں، دودھ کے پیالے کو اٹھا لو، شیر کے پیالے کو اٹھا لو، اور پھر میرے مولا نے نان و نمک سے افطار کیا۔ اور افطار کرنے کے بعد یہی وہ شب ہے عزیزو، تصور کیجئے کہ مولا شب قدر کے اعمال بجا لا رہے ہیں، کبھی صحن میں جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی واپس لوٹ کر آتے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا کیا ہوا ہے؟ تو مولا نے پلٹ کر ایک ہی جملہ کہا کہ یہی وہ رات ہے کہ جس کا رسول اللہ نے مجھے وعدہ کیا تھا، وعدہ دیا تھا، یہ وہ رات آ گئی ہے۔ عزیزان گرامی، رات گزرتی رہی، ایک مرتبہ مولا سوئے اور سونے کے بعد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب مچل گئیں اور کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ ابھی میں نے فاطمۃ الزہرا کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، آمادہ ہو جائیں، اے بیٹی مجھے یقین ہے کہ میری شہادت قریب ہے۔ عزیزان گرامی، فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا چاہتا تھا تو میرے مولا ایک مرتبہ اٹھے، کمر بند کو باندھا، قضاء الہی کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب جو گھر سے نکل رہے ہیں تو ایک مرتبہ بطخوں نے، جانوروں نے امام کے راستے کو روکا۔ ہائے ولایت و معرفت علی ابن ابی طالب کہ جانور یہ چاہ رہے ہیں کہ علی نہ جائیں، تو ایک مرتبہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زینب کی طرف رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہا اے زینب یہ بے زبان جانور ہیں، ان کا خیال رکھنا، انہیں آب و دانہ دینا، اور اس کے بعد اگر کبھی آب و دانہ نہ دے پاؤ تو انہیں آزاد کر دینا تاکہ یہ اپنی معاش اور اپنا رزق خود تلاش کریں۔ میں کہوں گا اے علی ابن ابی طالب، جانوروں کا اتنا خیال، آئیے کربلا کے میدان میں یہی حسین ہے، حسین کے بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں الا تش الا تش، ہائے کوئی ہے جو ہمیں سیراب کر جائے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرے مولا چلے، ابا دیوار میں، در میں اٹکی، امام نے نکالا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے مسجد میں، مسجد کا منظر کیا ہے؟ دیکھا کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سو رہے ہیں، اور یہ جو ظالم ابن ملجم ہے وہ سو رہا ہے، پیٹ کے بل زمین پر سو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تلوار کو بھی چھپایا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ امام نے ٹھوکر ماری اور کہا اے ابن ملجم، کیا تجھے پتا نہیں کہ اس طرح سونا مکروہ ہے؟ توجہ کا طالب جانے گرامی، اے علی ابن ابی طالب، آپ ہادی برحق ہیں، قاتل کو نصیحت کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، یہ ہے علی ابن ابی طالب کا کردار عزیزو۔ ایک مرتبہ وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد میرے مولا نے یہاں پر نماز کا اہتمام کیا۔ عزیزو، راوی یہ کہتا ہے صفوفیں مہیا ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہی۔ عزیزان گرامی، آپ کوفے پہنچ گئے ہوں گے، روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میرے مولا نے نماز کو شروع کیا، صفوف مہیا ہوئے، ایک مرتبہ جب سجدہ ریز ہیں، کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، قرب پروردگار کی انتہائی
انتہائی منزل پر ہے۔ علی ابن ابی طالب کہ ایک مرتبہ ابن ملجم آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اس نے ایسی ضربت لگائی کہ مولا کا سر شگافتہ ہوا۔ مولا نے ہاؤ واویلا نہیں کیا بلکہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہوا عزیزو؟ وہ شہادت جس کی تلاش میں علی تھے، وہ علی کو شہادت نصیب ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن آگے بڑھو اور نماز کو قائم کرو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ خون اتنا تیزی سے بہ رہا تھا کہ امام خاک کو اٹھاتے جاتے تھے، سر پہ ڈالتے جاتے تھے اور کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ایک کام میرے مولا نے بڑا عجیب کیا اور بلند آواز سے یہ کہنے لگے نماز کے بعد کہ میرا قاتل ابن ملجم ہے، میرا قاتل ابن ملجم ہے، میرا قاتل ابن ملجم ہے۔ مولا نے تکرار کیوں کی؟ مولا اس قدر عادل ہیں عزیزو کہ کہیں چاہنے والے غصے کے عالم میں کسی معصوم کا، کسی غیر مظلوم کا قتل نہ کر دیں، پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے۔ عزیزو جب قاتل کو پکڑ کر لایا گیا تو ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور دیکھا کہ وہ کانپ رہا ہے اور لرز رہا ہے۔ یہ کریم امام ہے عزیزو، یہ وہ ہے کہ جو قسیم النار والجنہ ہے۔ امام نے کہا تو نے جو کچھ کیا سو کیا، بس علی تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے، یہ بتلا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ عزیزو قاتل سے پوچھ رہے ہیں، لیکن قاتل نے پلٹ کر کہا مولا آپ کی حمد و ثنا جتنی کی جائے کم ہے، یہ میری بدبختی ہے کہ میں نے جنت کے بجائے جہنم کے راستے کو منتخب کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما، باری الہ ذکر کے صدقے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ہمارے مولا ظہور فرمائے تو ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین۔